السلام علیکم۔ سپہر بخیر دوستو، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بچیوں کی شادی، ان کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے رشتے باندھنے کے اعتبار سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہم پاکستانی سماج ایک روایتی اور ایک آرتھوڈاکس سوسائٹی ہیں، جس میں سوسائٹی کے ہر طبقے کے حقوق محروم ہیں، اور اس محرومیت کے ماحول میں بالخصوص ہماری بچیاں، جو ہمارے یہاں 52% پاکستان کی خواتین کی جو آبادی ہے وہ محروم آبادی ہے، اور ان 52% لوگوں میں، خواتین میں، جو بہت بڑا ہمارا ہیومن ریسورس بھی ہے، ہماری آبادی بھی ہے، ان میں ہمارے بہت ساری بچیاں ہیں جن کے مستقبل کے فیصلے ہم نے اپنے تابع کیے ہوئے ہیں، اپنے ذمہ لیے ہیں، اور ان کے مستقبل کے فیصلوں کے اعتبار سے ہم کبھی بھی میجورٹی آف اس، ہم میں سے اکثریت لوگ یہ تردد نہیں کرتے، یہ بودر نہیں کرتے، یہ تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے کہ بچیوں سے بھی بالخصوص ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی رائے لے لی جائے۔ مثال کے طور پر بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے اعتبار سے بھی اگر کچھ والدین اجازت دیتے ہیں تو وہ بڑی حدود و قیود کے ساتھ، بڑی بریکٹس کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ اس شعبے میں جائیں، اس شعبے میں مت جائیں۔ حالانکہ آج کل کی بچیاں بہت زیادہ انڈیورنگ ہیں، چیلنجنگ ہیں، اور ان کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہے، ان کا آئی کیو بہت اچھا ہے، اور اپنے مستقبل کے بہت اچھے فیصلے کر سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی کا ایک قومی المیہ، جب ہم قومی المیوں کو ذکر کرتے ہیں، ایک بڑا قومی المیہ یہ ہے کہ ہر والدین کو یہ راگ الاپتا ہم سنیں گے کہ جی بس یہ بوجھ ہے، دعا کریں اللہ یہ بوجھ ہمارے سر سے اتار دے۔ خدا کے بندوں، خدا کے نیک بندوں، بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہوا ہے تو آپ کو بیٹیوں سے نوازا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے قطعاً۔ ایک تو سوسائٹی کا یہ ایک بہت گھسا پٹا مت ہمیں ختم کرنا ہے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں۔ بیٹیاں آپ کے لائف کی شریک کار ہیں، آپ کے بوجھ کو شریک کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو جن لوگوں کا یہ وتیرہ ہے اور جن لوگوں کی یہ فلسفی ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اس کو خدا کے لیے جھاڑ پھینکیے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا جب بیٹیوں کی رخصتی کریں گے، ان کو مبارکباد دیں گے، کہیں گے جی بس اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ آپ کی اولاد آپ پر بوجھ ہے کیا؟ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو اللہ نے اس نعمت سے، اس پھل سے نہیں نوازا، سرفراز نہیں کیا، اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور زمانے بھر کے پاپڑ بیل رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں صاحب اولاد کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو بیٹیاں بھی اسی طرح، اسی قد کاٹ کے ساتھ، انہی کوالٹیز کے ساتھ، انہی خصوصیات کے ساتھ انسان ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کی فیملی کا حصہ ہیں جیسے بیٹے ہیں۔ تو بیٹوں کے لیے ان کو ابراڈ بھیجنا، ان کے اچھے مستقبل کی فکر کرنا، ان کی سیلف فائنانس کے ساتھ ایجوکیشن کی فکر کرنا، ان کو بڑے بڑے ترقی کے پیڈسٹل تک پہنچانا، یہ ہم جدوجہد کرتے ہیں، بیٹیوں کے لیے نہیں کرتے۔ اور بیٹیوں کو جب رخصت بھی کریں گے تو ان کا نان نفقہ، ان کی تمام حدود بندیاں اپنی طرف سے بند کر دیں کہ اب آپ کا ادھر سے کوئی کنسرن نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں استحصال کا شکار ہوتی ہیں اپنے اگلے گھر میں۔ تو ہم ابتدائی طور پر جب بچیوں کو شادی کے بندھن میں باندھنا چاہیں تو خدا را دین اسلام اس کی بڑی کھلی اجازت دیتا ہے۔ دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، اگر ہم بنیادی طور پر پابند ہیں ہندو سماج کے، پاکستانی سوسائٹی ہو، بنگلہ دیشی سوسائٹی ہو، ہندوستان کی سوسائٹی ہو، یہ سارے سابقہ ہندوستان اکھنڈ بھارت جو تھا اس کے معاشرے ہیں، ان معاشروں میں یہ حد بندیاں، یہ پابندیاں، یہ ٹیبوز، یہ میتھس بہت زیادہ موجود تھے کہ بھئی بیٹیاں جو ہیں یہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہوتی ہیں۔ ان سیکنڈ کلاس سٹیزنز کو جو ہے ہم نے کسی طرح اہمیت اور وقت اور عزت نہیں دینی۔ تو ان کی شادیوں کے معاملات، ان کے مستقبل بینی کے معاملات میں بھی ہم جو ہے بہت زیادہ انہی پابندیوں کا شکار ہیں۔ حالانکہ دین اسلام میں جب ہم ڈائیورٹ ہو گئے، دین اسلام کو جب ہم ماننے والے بن گئے اور ٹرانسفارمیشن کا یہ پروسیس ہو گیا، ہم ڈائیورٹ ہو گئے تو دین اسلام کو مانیں۔ تو دین اسلام بہت کھلا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو آپ کی سب سے محبوب، سب سے پیاری بیٹی تھیں، ان کی رخصتی کی۔ ان کی رخصتی سے پہلے آپ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میچ کی بابت، رشتے کی بابت بڑی تسلی سے ان کی کنسنٹ لی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبوب ترین بیگمات میں سے تھیں، ان کے ساتھ بھی جب نکاح کے بندھن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوست ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی وعید کی، تاکید کی کہ اچھی طرح ان کا کنسنٹ، ان کی آزادی اظہار لیا جائے۔ تو دین اسلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی روشنی میں ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں پر ڈائیورٹ کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ بیٹیوں کی مرضی جانی جائے۔ ہم اپنے سماج میں بیٹیوں کو بڑا ہی کرختگی کے ساتھ، بڑے فرسودگی کے ساتھ، بڑے رعونت کے ساتھ کہتے ہیں جب بڑوں نے طے کر دیا بس طے کر دیا، اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس میچ کے ساتھ، جس امیدوار کے ساتھ ہم اپنی بیٹی باندھنے جا رہے ہیں ان کے کچھ ذہنی پروپورشنز بھی ہیں، کچھ ذہنی زاویے بھی ملتے ہیں، کوئی ان کی کیمسٹری آپس میں ملتی ہے، سائیکولوجیکل ڈائمنشنز ان کی کچھ ہیں۔ پھر چلیں آپ نے اپنی مرضی مسلط کر دی، بچی نے بھی طوعاً و کرہن نہ چاہتے ہوئے آپ کی بات مان لی، تو خدا کے لیے ان کو شادی سے پہلے کچھ موقع دیجئے ملنے کا، تاکہ وہ آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ذہنی افکار، ایک دوسرے کی مستقبل کی سوچیں، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے پیمانے ترتیب دے سکیں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر برف پگھلے، تاکہ وہ رشتہ جو ان کی زوجیت میں منتقل ہونے کے بعد آگے پروان چڑھنا ہے بطریق احسن چڑھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک تو فرسودگی کے ساتھ اپنا طے کیا اور رشتہ بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، بچیوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر اتنی اسپیس بھی نہیں دیتے، اتنی لبرٹی بھی نہیں دیتے، اپنی بیٹی کو اتنا مینڈیٹ نہیں دیتے کہ جس جیو کو اس نے اپنا جیون ساتھی بنا کر ساری زندگی اس کے نام کر دینی ہے، اس کی کچھ انسانی خد و خال تو وہ جان سکے، اس کی کچھ ہیومن ویلیوز تو وہ جان سکے، کچھ شراکت داری کے مختلف پروپورشنز، کچھ زاویے اس کے ساتھ طے کر سکے۔ خدا کے لیے اس کی اجازت دیں، بچیاں یہ طے کر لیجئے اتنا ہی حقوق رکھتی ہیں جتنا بیٹے حقوق رکھتے ہیں۔ اور آج کل ہر ایک یہ پیرنٹ تو ضرور کہے گا، ایک رٹا رٹایا فکرہ کہ جی جتنی بیٹیاں وفا کرتی ہیں اتنے بیٹے نہیں کرتے، بیٹیاں تعداد میں مانگ آپ کے ساتھ چپی رہتی، اس کو مانیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا دوہرا معیار، تضاد ہمارے رویوں میں، ہمارے عمل میں، کہ ان کے رشتے کرتے وقت ان سے پوچھا نہیں جائے گا، اور پھر ان کو اتنی سپیس نہیں دی جائے گی کہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ فیصلے کر سکیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے بچی کو سپیس نہیں دی، لبرٹی نہیں دی، مینڈیٹ نہیں دیا کہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ شادی سے پہلے کچھ چیزیں طے کر سکے، تو جب وہ اپنے اگلے گھر میں چلی جاتی ہے وہاں وہ سرولنس میں ہوتی ہے، سسرال کی اس کی دیورانیاں، جٹھانیاں، اس کے سسر ساس، اور اسی طرح اور سبلنگز، وہ ہر وقت اس کو انڈر سرولنس، مانیٹرنگ میں تاڑ رہے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی کوکنگ کیسی ہے، اس کا پہناوا کیسا ہے، اس کے صبح و شام کیسے ہیں۔ وہ بیچاری ہر وقت سرولنس ہیں، اس سرولنس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی کیمسٹری، اپنے مزاج کی شراکت اور کچھ جو متفرق ویلیوز ہیں ان کو شیئر نہیں کر پاتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس گھٹن زدہ، اس محبوس زدہ فضا میں جب وہ بچی رہتی ہے وہ سفوکیشن کا شکار ہوتی ہے، رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے سوسائٹی میں آئے دن واقعات ایسے آ رہے ہیں، رپورٹ ہو رہے ہیں، بچیاں شادی کے بعد خودکشی کر لیتی ہیں، کوئی نہ کوئی روگ اپنے ساتھ لگا دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ بعد میں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان خطوط پر سوچا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں اس قدر کانفیڈنس دے کہ ہم اپنی بچیوں کے مستقبل ان کی مشاورت سے، ان کے کانفیڈنس سے، ان کی فری ول کے ساتھ ہم طے کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔